تقویٰ کیسا ہوگا، اس کی پرہیزگاری کتنی ہوگی، وہ کیسا ہوگا؟ تو او ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ ان کی بیٹی ہے، لیکن بیٹی ہے، لیکن میرے عائشہ صدیقہ کا درجہ کیا ہے؟ امہات المومنین۔ ارے حضرت ابو بکر صدیق کی ماں ہے، حقیقت میں ماں ہے، اور ذہنی بات جسم کے انداز سے بیٹی ہے۔ بیٹی کے پاس، عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر میرے ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں کہ میرے نبی کے اخلاق کیا ہے، میرے نبی کے اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ چہرے کو دیکھی ابو بکر صدیق کی، کہی کہ اے ابو بکر صدیق، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے۔ کہنے لگی عائشہ صدیقہ، ابو بکر صدیق کان کھول کر سن لو، تم میرے باپ ہو، لیکن حقیقت میں یہ بات جان لو کہ میرے نبی کی اخلاق وہ اخلاق ہے کہ پورا قرآن میرے نبی کی اخلاق ہے۔ تو ابو بکر صدیق جانتے ہوئے، ابو بکر صدیق سب کچھ رکھتے ہوئے کیوں امہات المومنین سے پوچھا؟ کیوں؟ ایک ہی جواب کہ عائشہ صدیقہ گھر والی۔ تو جتنے آئے میلاد کے بیان کرنے والے وہ در والے، میاں یہ گھر والا۔ آج سن میلاد کیا سننا ہے، آج دیکھ میلاد والے کو کیسا دیکھنا ہے۔ تو اب حضرت، اب بات تو کلیئر ہو گئی نا، یہ حدیث سے بات کلیئر ہو گئی نا۔ اب لوگ کہتے ہیں حضرت نبی، لوگ بولتے نا حضرت ہمارے جیسا بول کو دیکھو 60 پر 3 سال جیے اور وفات پائی، یہ سب پھر بھی ہمیں کئی کو حضرت بولنا۔ یاد رکھو بتقاضۂ بشریت ہوا کیا؟ بتقاضۂ بشریت نبی کو بھوک لگتی نا، آپ کو بھی لگتی ہے نا، نبی کو بھی، لیکن میرے نبی بھوک سے چہرے کو عاشقوں نے دیکھ لیا۔ تم کیسے عاشق ہو؟ بھوکے مولانا کو بٹھا کر تقریر سن رہے ہیں، لیکن وہ عاشقوں دیکھ لیا۔ دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا چہرہ اترا ہوا تھا، نبی کے قریب جاتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں اور دوڑے گھر کو جاتے ہیں، دوڑ کر گھر کو جا کر کہتے ہیں کہ اب ام سلمہ کھانے کے لیے کچھ ہے، ام سلمہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور جو کا آٹا ہے، صرف یہ آدمی کھا سکتے ہیں۔ آپ نبی کے کان میں بتا دینا کہ یا رسول اللہ جابر کے گھر آپ کی دعوت ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، نبی کے کان میں کہتے ہیں، اور حضرت جابر کی بیوی بول کر بھیجی کہ اے جابر، میرے نبی رحمت للعالمین ہیں، بے کسوں کے کس ہیں، بے بسوں کے بس ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، ان کو آواز سے نہیں بولنا، کان میں بول دینا تاکہ وہ آ جائے کہ ان کو پیٹ بھر کر ہم کھلا کے بھیج دیں۔ تو حضرت جابر اسی طریقے سے گئے، نبی کے کان میں کہا یا رسول اللہ، آپ کا اترا ہوا چہرہ جس کے تعلق سے قرآن کہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جس کے تعلق سے قرآن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اس کے تعلق سے قد جاءکم من اللہ نور یا ایھا الذین آمنوا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یاسین کہے، طٰہٰ کہے، مزمل کہے، مدثر کہے. اور اس کے تعلق سے حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے. جابر کے گھر آ جانا. میرے گھر آنا پیارے نبی، میرے گھر آنا، میرے گھر آنا پیارے نبی، میرے گھر میرا دل چمکانا، میرا دل چمکانا پیارے نبی. تو اب میرے نبی کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کو بلایا تو نبی دعوت کو سن کر خوش ہو کر کہتے ہیں اے صحابہ جابر کے گھر دعوت ہے، سب کے سب چلو، سب کے سب چلو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے قدموں سے نیچے زمین ہٹ گئی، میں پریشان ہو گیا، گھر کو بھاگ کر آیا. ام سلمہ سے کہا یا اے ام سلمہ غضب ہو گیا، ہمارے پاس 2 روٹی کا آٹا ہے لیکن میرے نبی رحمت للعالمین ہے، صحابہ کی بھوک کو برداشت نہیں کرتے. ہر ایک کے پیٹ پر میں نے دیکھا ایک پتھر بنا ہوا تھا لیکن میرے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا 2 پتھر بنے ہوئے تھے. تو اے جابر کہتے ہیں ام سلمہ اب کیا کریں؟ تو ام سلمہ تسلی سے کہتی ہے وہ صحابی کی بیوی تھی میاں، بریانی آپ کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں تو بیچ میں چٹنی کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ایک فارمولا بتا دوں آپ کو، اس لیے ہم چٹنی کھاتے ہیں تاکہ پھر بریانی کا مزہ نہیں آ جائے، پھر نہیں آ جائے، اسی لیے تو کھاتے ہیں نا بار نہیں کھاتے روز نہیں سمجھ کر کھائے، اب سمجھ کر کھاؤ. چٹنی بیچ میں کھائیں گے تو پھر بریانی کا مزہ آ جائے گا. تو اب آپ کو بریانی دے رہا ہوں، یہ ایک مزہ بدلنے کے لیے ایک بات کہہ دوں، وہ صحابہ کی بیوی، وہ صحابی کی بیوی، وہابی کی بیوی نہیں کہیں کہ اے جابر رحمت للعالمین کو پکارنا تمہارا کام ہے، ان کو دعوت دینا تمہارا کام ہے، ان کو کھلانا تمہارا کام ہے. ارے جتنے صحابہ ہیں ان کو تم نے نہیں بلایا، وہ رحمت للعالمین نے بلایا ہے، سب کو کھلانا ان کا کام ہے، ہم کیوں پریشان ہو جائیں؟ تو اب حضرت جابر تسلی سے خاموش رہ گئے، کہہ کر کہے آئے نبی، صحابہ کا جمع غفیر. کتنے صحابہ تھے؟ ہزاروں کے صحابہ جابر کے گھر آ گئے اور سب کے سب بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد میرے نبی نے کہا جابر سے جابر آٹا لاؤ، آٹے کو لاؤ. اور آٹا جب لایا گیا کپڑے کو اڑا دیا گیا اور کہا جابر محلے کے جتنے صحابہ کے بیویاں ہیں ان سب بیویوں کو بلا لو تاکہ روٹیاں سب مل کر پکائیں، اس لیے کہ ہزاروں کے صحابہ ہیں. تو میرے نبی نے آٹے میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، تھوکے مبارک میاں سالن میں، سالن پک رہا تھا نا، وہ سالن میں میرے نبی نے لعاب ڈال دیا تو اتنی برکت، اتنی برکت، ہزاروں کے لوگ کھاتے گئے، ہزاروں کے لوگ کے جتنے بیویاں تھے سب کے سب پکاتے اور کھاتے گئے. اور حضرت جابر یہ کہتے ہیں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں آٹا جتنا تھا اتنا ہی تھا، سالن جتنا تھا اتنا ہی تھا، سب کے سب سیراب ہو گئے. نبی کو اپنے جیسا کہنے والے تو بلا، اپنی بیوی کو بلا، کہے کہ میں نے مسجد میں نبی کو اپنے جیسا کہا، میں بھی تمہارے پلیٹ میں تھوکوں. ویلور میں ایک تماچا دے گی، گلہ پلی کے سیریل سے نظر آ جائے گا. ویلور میں بولا میں نے دعویٰ کر کے آیا ہوں نبی کو اپنا جیسا، لا تیرے پلیٹ میں تھوک دوں تو ایک ٹماٹر رسید کرے گی، گلہ پلی کے تارے تو کیا سیریل سیٹ نظر آ جائے گا. تو اب معلوم کیا ہوتا ہے تھوک میں
لعاب میں ہم نبی کے مثل نہیں تو کسی بہت کا مثل نہیں، تو لعاب میں ہم نبی کے مثل نہیں تو ان کی ذات میں ہم کیسے مثل ہو؟ تو میرے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے نبی کہتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بور ہو گئے بور، آپ کو ہم بور کرنے کے لیے شہر مدراس سے نہیں آئے میاں، تمہارے دلوں میں بور اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بور سے دوسرے تقریر سنیں گے آپ جو عشق کے بغیر بولے، جو در والا بولے تو بور ہو کر سنیں گے، یہ تو گھر والا ہے، ان کے جلوے دکھاتے ہوئے سناؤں گا، ان کے جلووں کو دیکھتا ہوا سناؤں گا۔